خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے اہل علم کے لیے اور جو لوگ تجسس رکھتے ہیں ان کے لیے دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ یعنی یہ جو قدیم متون ہیں ان میں کبھی کبھی بظاہر کچھ آپ کہہ لیں تضادات نظر آتے ہیں، اور پھر ان کی تشریح کیسے کی جائے، ان سے معنی کیسے نکالے جائیں، یہ خود ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ آج خاص طور پر ہماری توجہ رہے گی قرآن کریم کی 2 ایسی آیات پر جن میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی ترتیب کا ذکر ہے، اور پہلی نظر میں لگتا ہے کہ شاید کوئی فرق ہے، کوئی تضاد ہے۔ یہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 29 اور سورۃ النازعات کی آیات 27 سے 30۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم خود سے ان آیات کی کوئی نئی تفسیر کریں، بلکہ جو ماخذ آپ نے دیے ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ ان ماخذوں میں ان آیات پر مختلف مکاتب فکر نے جو بات کی ہے، جو دلائل دیے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے کہ بھئی وہ اس ظاہری تضاد کو کیسے سمجھتے ہیں یا کیسے حل کرتے ہیں۔ تو آئیے ان ماخذوں کی روشنی میں اس دلچسپ موضوع کی ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ ہے کیا، اسے واضح کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 29، اس میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر ثم آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ یہاں جو ترتیب ہے وہ تو بالکل سیدھی لگ رہی ہے، پہلے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ، پھر آسمان، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النازعات کو، آیات 27 سے 30، تو وہاں کچھ یوں بیان ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسے بنایا، پھر آسمان کی کچھ تفصیل ہے، اور پھر آتا ہے اور زمین کو اس کے بعد ذالک بچھایا دہاہا۔ اب یہاں ترتیب بظاہر الٹ گئی، یعنی پہلے آسمان کا ذکر، اس کی تعمیر کا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھانے یعنی دہاہا کا عمل۔ تو سوال یہی ہے کہ بھئی یہ فرق کیوں ہے، خاص طور پر جب عربی میں یہ الفاظ ہیں ثم اور بعد ذالک، یہ عام طور پر تو وقت کی ترتیب ہی بتاتے ہیں، پھر اور اس کے بعد۔ یہیں سے ساری وہ بحث شروع ہوتی ہے، بالکل، اور یہیں سے معاملہ آپ کہہ لیں دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ نے ماخذ فراہم کیے ہیں ان کے مطابق جو مسلم علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کی غالب اکثریت کا موقف یہی ہے کہ یہ کوئی حقیقی تضاد کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ان کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات اصل میں تخلیق کے مختلف مراحل یا مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی نفی نہیں کر رہی، اور اس دلیل کی بنیاد وہ رکھتے ہیں عربی زبان کی باریکیوں پر، خاص طور پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، دونوں جگہ زمین کے حوالے سے اللہ کے فعل کو بتانے کے لیے الگ الگ لفظ آئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آیت 2.29 میں لفظ ہے خلقہ، جس کا عام مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، پیدا کیا، وجود بخشا، اور یہ عموماً کسی چیز کی بالکل وہ انیشل کریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، وہ والا خلقہ۔ جی بالکل جی۔ جبکہ سورۃ النازعات 79.30 میں زمین کے لیے لفظ آیا ہے دہاہا۔ اب اس لفظ کے معنی میں آپ دیکھیں کافی وسعت ہے۔ مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسے پھیلایا، بچھایا، ہموار کیا، رہنے کے قابل بنایا۔ کچھ نے تو اسے وہ شتر مرغ کے انڈے سے بھی تشبیہ دی ہے کہ زمین کو انڈے کی شکل دی۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے علماء کے نزدیک کہ دہاہا کا مطلب وہ ابتدائی تخلیق نہیں ہے جو خلقہ تھی، بلکہ یہ زمین جو پہلے سے موجود تھی اس کو بعد میں ایک خاص شکل دینا، پھیلانا، زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اوہ اچھا، تو فرق بنیادی طور پر خلقہ یعنی انیشل کریشن اور دہاہا یعنی پریپیرنگ یا اسپریڈنگ آؤٹ کا ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، بنیادی فرق یہی سمجھا جاتا ہے، اور اسی لسانی فرق کی بنیاد پر علماء پھر ایک آپ کہہ لیں ٹائم لائن یا مراحل کا ایک نقشہ سا پیش کرتے ہیں جو ان بظاہر متضاد لگنے والی آیات میں مطابقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کثیر مراحل ماڈل کے مطابق ترتیب کچھ یوں بنتی ہے۔ پہلا مرحلہ، زمین کا جو ابتدائی مادہ تھا یا گولا یا بنیادی ڈھانچہ، وہ تخلیق ہوا۔ یہ وہ تخلیق ہے جسے سورۃ البقرہ 2.29 میں خلقہ کہا گیا ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی جیسے سورۃ فصلت 41.9 میں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمانوں سے پہلے ملتا ہے۔
کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ دوسرا مرحلہ پھر یعنی سما، جیسا کہ 2.29 میں ہے، اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں مکمل کیا۔ کچھ تشریحات میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان اور زمین کا مادہ پہلے ایک تھا رتق کر، پھر الگ کیا گیا فتقنا۔ سورۃ الانبیاء 21:30 میں اس کا اشارہ ہے۔ اور پھر آسمان دھواں یعنی دخان کی حالت میں تھا جسے ترتیب دیا گیا جیسا کہ سورۃ فصلت 41:11 میں ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، اس کے بعد یعنی بعد ذالکا، آسمانوں کی تکمیل کے بعد اللہ نے پہلے سے موجود زمین کی طرف دوبارہ توجہ فرمائی اور اسے دہا یعنی اسے پھیلایا، بچھایا اور زندگی کے لیے مکمل طور پر تیار کیا۔ اور اسی دہو کے عمل میں جیسا کہ سورۃ النازعات کی اگلی ہی آیات 79.31-32 میں فوراً ذکر ہے، زمین سے اس کا پانی نکالا، چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ اس تشریح کے مطابق زمین کے مادے کی ابتدائی تخلیق خلق آسمانوں کی تکمیل سے پہلے ہوئی، لیکن زمین کی جو تیاری ہے زندگی کے لیے، اس کا جو پھیلاؤ ہے دہو، وہ آسمانوں کی تکمیل کے بعد ہوا۔ اس طرح اگر دیکھیں تو دونوں آیات اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ان میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ وہ تخلیق کے ایک لمبے پیچیدہ عمل کے مختلف مراحل بتا رہی ہیں۔ یہ تو کافی تفصیلی وضاحت ہے اور منطقی بھی لگ رہی ہے۔ اچھا، کیا جو جدید دور کے علماء ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں یا کوئی نیا زاویہ بھی ہے؟ جی ہاں، جو ماخذ آپ نے دیے ہیں ان میں ذکر ہے کہ جدید دور کے جو مسلم اسکالرز ہیں وہ بھی عموماً اسی بنیادی فریم ورک پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی وہ اسے جدید سائنسی نظریات سے آپ کہہ لیں ہم آہنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمین کا ابتدائی گولا بنا یعنی کور، پھر کائنات بنی یعنی آسمان، اور پھر زمین کو قابل رہائش بنایا گیا۔ یہ تقریباً وہی 2 مرحلہ ماڈل ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شبیر علی جیسے اسکالرز ہیں، وہ عربی زبان کی لچک پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سما کا مطلب ہمیشہ زمانی ترتیب میں بعد میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ مزید برآں، علاوہ ازیں یا ایک منطقی ترتیب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ضروری نہیں کہ وہ وقت کے لحاظ سے ہی بعد میں ہو۔ جی بالکل، یہ امکان بھی ہے کہ شاید تخلیق کے کچھ مراحل بے وقت ہوئے ہوں یا ان میں وہ سخت زمانی ترتیب نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ شیعہ علماء کی تفاسیر میں بھی عموماً یہی ترتیب ملتی ہے، بنیادی زمین پہلے، پھر آسمان، پھر زمین کا پھیلاؤ۔ کچھ مفسرین نے تو جیسے مورس بکائی کا نام آتا ہے، دہاہا کو زمین کی گول شکل یعنی کروی شکل یا حتیٰ کہ پلیٹ ٹیکٹونک سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی وہ تشریح جو مطابقت پیدا کرتی ہے ان آیات میں، لیکن مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا سب لوگ اسے ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی ایسا نقطہ نظر بھی ہے جو کہتا ہے نہیں جناب، یہ تو سیدھا سادہ تضاد ہے، آپ خامخواہ بات کو پیچیدہ بنا رہے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے وہ دوسرا بڑا نقطہ نظر سامنے آتا ہے جس کا ذکر آپ کے دیے گئے ماخذوں میں ملتا ہے، یعنی غیر مسلم ناقدین یا جو لوگ شکوک و شبہات رکھتے ہیں یا جو تاریخی تنقید کے زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ایک واضح تضاد ہے، مطلب کانٹرڈکشن۔ تسلیم کرتے ہیں ظاہر لفظ تو الگ ہے لیکن ان کی تشریح مختلف ہوتی ہے۔ ان کا استدلال اکثر ہوتا ہے سادہ قرات پر یعنی پلین ریڈنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ بغیر کسی پہلے سے طے شدہ عقیدے کے ان آیات کو پڑھے تو سب سے سیدھا، سب سے آسان مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایک آیت 2.29 کہہ رہی ہے زمین پہلے بنی پھر آسمان، جبکہ دوسری آیت 79:27-30 کہہ رہی ہے آسمان پہلے بنا پھر زمین۔ تو پھر وہ علماء کی جو وضاحت ہے خالقہ بمقابلہ دہاہا والی، اس کا کیا کرتے ہیں؟ ناقدین اکثر اسے ایک ایڈ ہاک ریشنلائزیشن سمجھتے ہیں، یعنی ایک ایسی وضاحت جو خاص طور پر بس اسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بعد میں بنائی گئی لگتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ زبان کے کسی عام استعمال یا کسی وسیع تر اصول پر مبنی ہو۔ اچھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل سے نکلنے کی بس ایک کوشش ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں،
انہا موقف یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک شاعرانہ متن ہے یا بلاغت والا متن ہے، اس میں زمین کو پھیلانا، دہاہا ہو سکتا ہے محض اسے پیدا کرنے خلق کا ہی ایک دوسرا انداز ہو یا اس کا لازمی نتیجہ ہو، ضروری تو نہیں کہ یہ لازماً ایک بالکل الگ اور زمانی طور پر بعد میں ہونے والا مرحلہ ہو۔ وہ اس فرق کو غیر ضروری یا مصنوعی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی اور دلیل بھی ہوتی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، ایک بہت اہم دلیل جو ماخذوں میں بیان ہوئی ہے وہ ہے مختلف بلاغتی مقاصد کی، ڈفرنٹ ریٹوریکل گولز۔ اس نقطہ نظر کے مطابق قرآن بنیادی طور پر سائنس کی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہدایت دینا ہے، قائل کرنا ہے، ایک اثر انگیز پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ جو ظاہری تضاد ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ دونوں حصے قرآن کے وہ مختلف سامعین کو مخاطب کر رہے تھے، مختلف حالات میں نازل ہوئے، ان کے مقاصد مختلف تھے اور ان مقاصد کے لیے زمانی ترتیب اتنی اہم نہیں تھی۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے، کیا آپ اس کی تھوڑی مزید وضاحت کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر دیکھیں سورۃ البقرہ 2.29 جو مدینہ میں نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق اکثر کیا ہے؟ انسانوں پر اللہ کے احسانات، نعمتیں، ان کا بیان۔ تو یہاں مقصد یہ دکھانا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ زمین، اس کی ساری چیزیں یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس پیغام پر زور دینے کے لیے زمین کا ذکر جو انسان کی رہائش گاہ ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس کا ذکر پہلے کر دیا، گویا کہ یہ ایک ہیومن سینٹرک نقطہ نظر سے تخلیق کا بیان ہے۔ دوسری طرف سورۃ النازعات 79:27-30 کو دیکھیں، یہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہے۔ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اللہ کی عظیم قدرت، اس کی ہیبت، قیامت کا امکان۔ یہاں مخاطب اکثر وہ لوگ تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک کرتے تھے۔ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس عظیم الشان آسمان کو بنانا جسے اللہ نے اتنی مضبوطی سے بنایا ہے؟ اب ظاہر ہے اس دلیل میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بڑی، سب سے متاثر کن، سب سے نظر آنے والی تخلیق ہے یعنی آسمان، اس کا ذکر پہلے کیا گیا تاکہ اللہ کی قدرت کا نقش زیادہ گہرا ہو۔ اچھا، تو اس نظریے کے مطابق ترتیب کا جو فرق ہے وہ اصل میں تضاد ہے ہی نہیں، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے پیغام کو زیادہ مؤثر بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، ناقدین یہی کہتے ہیں کہ یہ اقتباسات سائنسی یا لغوی سطح پر تو شاید متضاد نظر آئیں، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ ان کا مقصد سائنسی تاریخ لکھنا تھا ہی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر بلاغتی دلائل ہیں، ریٹوریکل آرگیومنٹس، یا کلامی دلائل، تھیولوجیکل۔ تخلیق کی ترتیب کو ہر جگہ اس طرح پیش کیا گیا جو اس خاص مقام پر سب سے زیادہ مؤثر پیغام دے سکے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیات جو ہیں یہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب میں جو کائناتی تصورات تھے، کاسمولوجی تھی، اس کی عکاسی کر سکتی ہیں، جہاں زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا یا کم از کم انسانی نقطہ نظر سے سب سے اہم۔ اور یہ کہ ان آیات کو براہ راست آج کے جو سائنسی نظریات ہیں جیسے بگ بینگ تھیوری ان سے منطبق کرنے کی کوشش کرنا وہ مسائل پیدا کرتا ہے، کیونکہ جدید سائنس تو کہتی ہے کہ کائنات کا وجود زمین سے اربوں سال پہلے عمل میں آیا۔ یہ تو واقعی دو بالکل مختلف زاویے ہو گئے۔ ایک طرف مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہے، دوسری طرف تضاد کو تسلیم کر کے اس کی وجہ بلاغتی مقاصد میں تلاش کرنا ہے۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مفاہمت کی صورت بھی نکل سکتی ہے؟ کوئی ایسا فریم ورک جو دونوں فریق کسی حد تک قبول کر سکیں؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں مشکل سوال ہے، کیونکہ جیسا آپ نے خود کہا دونوں نقطہ نظر بالکل مختلف بنیادی مفروضوں پر قائم ہیں، پریمیسز بالکل الگ ہیں۔ ایک فریق یعنی مومنین، ان کا بنیادی مفروضہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا تشریح ایسی کرنی ہے کہ مطابقت پیدا ہو۔ دوسرا فریق یعنی ناقدین یا مورخین، ان کا بنیادی مفروضہ ہے کہ یہ ایک تاریخی یا انسانی متن ہے جس میں تضادات ممکن ہیں، لہٰذا ان کی وجوہات تلاش کرنی ہے۔ تو پھر مشترکہ زمین کہاں ملے گی؟ کوئی کامن گراؤنڈ ہے؟
شاید واحد جواب جو کسی حد تک دونوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود تشریحی عمل کا تجزیہ ہے، میٹا انالیسز آف انٹرپریٹیو فریم ورکس، یعنی اس بات پر غور کرنا کہ ہم کسی متن کو پڑھتے کیسے ہیں، ہمارے جو پہلے سے موجود عقائد ہیں، مفروضے ہیں، ہمارے مقاصد ہیں، وہ ہماری تشریح پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی بجائے یہ فیصلہ کرنے کے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، ہم اس بات پر غور کریں کہ دونوں فریق اپنے اپنے نتائج تک پہنچتے کیسے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ بالکل، اس طرح دونوں فریق کم از کم اس بات پر تو متفق ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1، فریم ورک الف، علم ایمانی۔ اگر آپ کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ قرآن الہامی ہے اور بے عیب ہے، ایگزیم آف انہیرنسی، تو آپ لازماً ایسی تشریح تلاش کریں گے جو ظاہری تضاد کو ختم کر دے۔ اس صورت میں وہ کثیر المراحل تخلیق والا ماڈل جو خلقہ اور دہاہا کے فرق پر مبنی ہے، وہ ایک منطقی اور قابل دفاع علمی جواب بن جاتا ہے۔ دوسرا فریم ورک بے، تنقیدیت تاریخی۔ اور اگر آپ کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ قرآن ایک تاریخی دستاویز ہے جسے انسانی عوامل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لکھنے والے، مرتب کرنے والے، روایات وغیرہ، تو آپ تضادات کے امکان کو کھلا رکھیں گے اور ان کی وضاحت پھر تاریخی یا بلاغتی عوامل میں تلاش کریں گے۔ اس صورت میں وہ مختلف بلاغتی مقاصد والا ماڈل ایک زیادہ قرین قیاس وضاحت بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مشترکہ زمین شاید اس بات کو تسلیم کرنے میں ہے کہ یہ اختلاف بنیادی طور پر علم تفسیر کا ہے، ہرمینیوٹکس کا، یعنی تشریح کے اصولوں اور طریقوں کا۔ آپ کا نتیجہ بہت حد تک آپ کے نقطۂ آغاز پر منحصر ہے۔ دونوں فریق شاید یہ مان لیں کہ کثیر المراحل ماڈل وہ بنیادی دفاعی لائن ہے جو اہل علم پیش کرتے ہیں، اور بلاغتی مقاصد وہ بنیادی تنقیدی تجزیہ ہے جو ناقدین پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اور تشریحات بھی ہوں جو کم متنازع ہوں، مثلاً یہ کہنا کہ یہ آیات سرے سے زمانی ترتیب پر زور ہی نہیں دے رہی، یا یہ کہ تخلیق اتنا پیچیدہ عمل تھا کہ اس کے مختلف پہلو مختلف جگہوں پر ضرورت کے مطابق بیان ہوئے ہیں، بغیر کسی مکمل کرونولوجیکل نقشے کے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا، خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قرآن کی 2 آیات ہیں، بظاہر زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی ترتیب کے بارے میں مختلف باتیں کہتی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف مسلم علماء اور مفسرین کا نقطہ نظر ہے جو زبان کی باریکیوں، خلقہ بمقابلہ دہاہا اور تخلیق کے مختلف مراحل کا تصور پیش کر کے اس ظاہری تضاد کو حل کرتے ہیں، اور وہ اسے کلام الہی کی گہرائی اور جامعیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو تنقیدی یا تاریخی نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ اسے سادہ قراءت میں ایک تضاد سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یا تو متن کے مختلف بلاغتی مقاصد کو قرار دیتے ہیں یا پھر اسے اس دور کے کائناتی تصورات کا عکس سمجھتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ جی، اور اگر ہم اسے ذرا وہ بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ پورے تجزیہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدیم متون، خاص طور پر مذہبی متون، ان کی تشریح کا عمل کتنا کثیر الجہاتی، کتنا کمپلیکس اور بعض اوقات کتنا متنازع ہو سکتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کسی بھی متن کو سمجھنے میں صرف الفاظ کے معنی ہی نہیں ہوتے، بلکہ سیاق و سباق، متن کا مقصد اور خود پڑھنے والے کے جو مفروضات ہیں وہ بھی بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب معلومات کا ایک سیلاب ہے اور ہر طرح کی تشریحات بس ایک بٹن دبانے پر مل جاتی ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی دعوے کو قبول کرنے سے پہلے تنقیدی شعور رکھنا، مختلف زاویہ نگاہ دیکھنا اور گہرائی میں جا کر تحقیق کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ جب ہم قدیم متون کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، تو کیا ہمارے اپنے زمانے کی جو توقعات ہیں، مثلاً ہر بیان میں مکمل سائنسی یا تاریخی درستی کی تلاش، کیا یہ توقعات کہیں ان متون کے اصل مقصد کو، ان کی ادبی یا بلاغتی خوبیوں کو یا ان کے حقیقی پیغام کو سمجھنے میں رکاوٹ تو نہیں بن جاتی؟ کیا ہم ان پر وہ بوجھ تو نہیں ڈال رہے ہیں جو اٹھانے کے لیے وہ شاید لکھے ہی نہیں گئے تھے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔